الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ستائش اور عظمت و بزرگی ذکر کرنے کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الرسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. محترم حضرات، یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو بابرکت اور اللہ کی رحمتوں سے بھرا ہوا، اس کی مغفرتوں سے معمور یہ مہینہ دھیرے دھیرے ہمارے سروں سے سمٹتا چلا جا رہا ہے. پہلی تاریخ جمعہ کے دن پڑی تھی. آج 8واں رمضان المبارک ہے. گویا کہ ہم 8ویں دن سے گزر رہے ہیں. اس کی سعادتوں، اس کی برکتوں اور رحمتوں سے ہم لوگ مسلسل فیض یاب ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ رمضان المبارک کے آخری دن تک اس کے فیض و برکات ہم حاصل کرتے رہیں گے. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ایک ایسا مہینہ ہم کو اور آپ کو عطا فرمایا جو 11 مہینوں پر بھاری ہے، اپنے عظمتوں کے لحاظ سے، اپنی برکتوں اور رحمتوں کے لحاظ سے. محترم حضرات، اسی مبارک مہینے میں اللہ کے بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے روزے کی کشادگی عطا فرمائی ہے، رزق بے حساب عطا کیا ہے، روزے کی فراوانی دی ہے، وہ لوگ اللہ کے بندے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقات اور خیرات کرتے ہیں. یہ مبارک مہینہ
جس میں عام طور سے لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی مساجد کی تعمیر اور آباد کاری اہل ایمان کرتے ہیں، جو آخرت پر جن کا ایمان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو امید ہے کہ اللہ کی ذات سے ہدایت یافتہ ایسے لوگ ہدایت پر ہیں جو مساجد میں آتے جاتے ہیں، آباد رکھتے ہیں مساجد کو، اور تعمیری کام ہو تو اس میں حصہ لیتے ہیں۔ اسی طرح سے مساجد کی آباد کاری ہمارے نمازوں کے ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی پہلی سورہ البقرہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے، جس میں کسی طرح کا عیب و ریب نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، جو غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرتے ہیں، غرباء و مساکین، بیوہ و یتامیٰ اور اللہ کی راہ میں قائم شدہ دینی ادارے و مدارس و مکاتب میں دیتے ہیں۔ برادران اسلام، زکوٰۃ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے خیر و برکت کے، جس کے معنی ہے پاکیزگی کے۔ جب آدمی زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کا نفس پاک ہو جاتا ہے، دنیا کی حرص و طمع سے، کنجوسی سے، بخل سے، ان تمام عیوب سے اس کا نفس پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح اس کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا۔ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، مالداروں سے زکوٰۃ وصول کیا جائے گا اور مسلمان غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حدیث بار بار آپ کے سامنے آتی ہے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان والحج، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: توحید و رسالت کا اقرار، نماز کی ادائیگی، زکوٰۃ کی ادائیگی، اور رمضان مبارک کا روزہ اور حج بیت اللہ۔ انہی میں سے یہ زکوٰۃ ایک اہم رکن ہے۔ اس امت کے لیے یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے زکوٰۃ کا مال، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعہ بہت ہی خیر و برکات رکھے ہیں۔ ایک لمبا مضمون ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ اللہ کے بندوں نے اس چیز کو جنہوں نے اپنایا ہے، اللہ اکبر، جب اللہ کی آیات اترنے لگیں، انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلتیں معلوم ہونے لگیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم قطعی طور سے بھلائی نہیں پا سکتے ہو جب تک کہ اپنی پسندیدہ مال نہ خرچ کر دو۔ اپنی پسندیدہ مال کو جب تک اللہ کی راہ میں نہ دو، کھوٹا سکہ دو، پھٹی نوٹ دو، اور جب زکوٰۃ دینا ہو غلہ میں سے تو آگے والا اغوار کا حصہ دو، جس میں جو ہے دانہ کم رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہی چیز تم کو دیا جائے تو ناپسند کرو گے، الا ان تغمضوا فیہ، سوائے اس کے کہ تم چشم پوشی کر جاؤ، لاؤ بھائی لے لے۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے ہم کو ادب سکھایا اس زکوٰۃ کی ادائیگی میں، اور اس کے طور طریقے بتائے کہ کس طرح سے ہم زکوٰۃ دیں، کون سا مال دیں، صدقات دیں تو کون سا مال دیں۔ حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون،
جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے تم بھلائی کو پا نہیں سکتے ہو، نیکی تمہیں مل نہیں سکتی ہے۔ میرے نزدیک میرا باغ بہت ہی زیادہ پیارا ہے، بہت پیارا، بہت محبوب ہے، بڑا پھلدار ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بخ مال و رابح، یہ بہت نفع بخش مال ہے، بہت نفع بخش مال ہے، لیکن ٹھہرو، اس چیز کو تم اپنے قرابت داروں میں، اپنے خاندان کے غریب لوگوں میں تقسیم کر دو، جو تمہارے خاندان کے غریب لوگ ہیں ان میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا کام انجام دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اسوہ اور نمونہ قائم ہو گیا ہے، اسی اسوے نمونے کو ہم سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اور اسی کے تحت تھوڑا سا ابھار ہمارے دلوں میں خیرات صدقات کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بات ایسی بتلائیے جس پر میں عمل کر کے جنت میں چلا جاؤں۔ میں نے بارہا یہ بات عرض کی ہے کہ صحابہ کرام کے اندر جنت کے حصول کا تجسس بہت زبردست ہوتا تھا، وہ لگے رہتے تھے اس ٹوہ میں اور اس معاملے میں بالکل جان کی بازی لگائے رکھتے تھے کہ جنت کا حصول کس طرح سے ممکن ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تشہد اللہ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چھوٹی بڑی چیز کو شریک و ساجی نہ ٹھہراؤ۔ اور آپ نے فرمایا تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکوٰۃ وتصوم رمضان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتصل الرحمہ، آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو ایسی طریقے سے کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک و ساجی نہ ٹھہراؤ، پھر نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور آپ نے فرمایا صلہ رحمی کرو۔ یہ ہے جنت کے جانے کا ذریعہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو تعلیم دی ہے صلاۃ کی، زکوٰۃ کی، صلہ رحمی کی، اس پر ہمارا اور آپ کا عمل ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے، ہمارے لیے ترقی کا ذریعہ ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روزی کی تقسیم اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہے، اور ہر چیز اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس پر چاہتا ہے روزی کا دروازہ کھول دیتا ہے اور کشادہ کر دیتا ہے۔ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی سے نوازتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں رات و دن یہ زمین، وہ جائیداد، یہ کوٹھیاں، یہ محلات، یہ کار، یہ بنگلے تیار ہوتے چلے جا رہے ہیں، خریدتے چلے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اسی میں بندے کی آزمائش ہے کہ یہ بندہ ہمارے مطلب کو، ہمارے مطلوب کو ادا کرتا ہے کہ نہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اور جس پر چاہتا ہے اللہ تعالیٰ روزی تنگ کر دیتا ہے، روزی تنگ کر دیتا ہے۔ وہ صبح سے شام تک ایڑی کا پسینہ چوٹی تک پہنچاتے ہیں تو بھی وہی مٹھی بھر چنا، اور شام سے اور صبح تک مرتے ہیں تو بھی وہی مٹھی بھر چنا، اس سے زیادہ ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ یہ اللہ کا قانون ہے اور قانون قدرت ہے، یہ اس کی بہت بڑی حکمت اس میں پوشیدہ ہے۔ اگر دنیا کے سارے لوگ مالدار ہو جاتے لبغوا فی الارض، اللہ فرماتا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ عَلَىٰ عِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر بندوں پر اللہ روزی کشادہ کر دیتا تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا، زمین فساد سے بھر جاتی۔ برادران اسلام، یہ اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ میں روزی کا ذمہ لے رکھا ہے، اور جس کو دیتا ہے اسی سے مطالبہ کرتا ہے کہ غربا میں تقسیم کرو، زکوٰۃ نکالو، صدقات دو۔ ماحول و سماج میں کوئی ایسا نہ رہے جو بھوکا اور پیاسا سوئے، ننگا اپاسا رہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ ہمارے مذہبی اسلام کا اسلامی نظام ہے، اسلامی نظام ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اسلامی نظام جب سے دنیا میں قائم ہوا ہے اور جہاں جہاں قائم رہا ہے اس کے خیر و برکت سے لوگ فیض یاب ہوئے ہیں۔ جہاں اسلامی نظام کے علاوہ مالیاتی نظام غیر اسلامی رہا ہے،
یہ کمیونزم ہے، یہ سوشلزم ہے، یا دنیا کے تمام وہ جو ہے سب بڑے بڑے سائنسداں یا بڑے بڑے قانون ساز جنہوں نے اپنے ہاتھ سے قانون روزے کے بنائے اور نظام مال اپنے ہاتھوں میں لیا، وہاں چند لوگ تو عیش و عشرت کے محلات میں مزے لوٹ رہے ہیں اور بقیہ 90% 95% بھوک مری کا شکار۔ اور جن لوگوں نے قرآن کریم کے خلاف، اسلام کے خلاف اپنے اپنے نظام قائم کیے، ان کے ملکوں کے پرخچے اڑ گئے، ان کے پاؤں تلے زمین کھسک گئی، ان کا مالیاتی جو ہے نظام اتنا خراب ہوا کہ لوگ بھوک مری کے شکار ہو گئے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ایک وہ زمانہ تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کیا گیا امت مسلمہ پر زکوٰۃ کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی وصول یابی کی، اس کو اکٹھا کیا بیت المال کی شکل میں۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، اور ان کے زمانے میں تھوڑی جزبز ہوئی تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ سنو، اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں، اگر اللہ کی راہ میں کوئی ایک رسی بھی زکوٰۃ کے لیے دیتا تھا تو میں وہ رسی اسے وصول لوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد دور خلافت کی مملکت کی توسیع ہوئی، 24 لاکھ مربع میل میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے۔ زکوٰۃ کا مال ملکوں میں، علاقوں میں جہاں جہاں جیسی ضرورت تھی جمع ہونے لگا، غربا مساکین پر تقسیم ہونے لگا۔ وقت آیا کہ کوئی زکوٰۃ کا مال لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ اس زکوٰۃ کی برکت تھی کہ آپ غربا میں تقسیم کیا گیا، وہ زکوٰۃ کا مال پھر واپس اسی بازار میں آیا، گردش کیا، اور گردش کرتے کرتے سب لوگ مالدار ہو گئے۔ اب کیا ہوا؟ زکوٰۃ کا مال آتا، اس کو اکٹھا کیا جاتا اور پھر ضرورت کے مطابق مسلمانوں کے مفاد عامہ میں خرچ کیا جاتا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، زکوٰۃ سے غربا مساکین میں اور مالداروں میں محبت اور الفت اور تعلقات اور یگانگت کا ماحول پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب آپ کسی غریب کے ہاتھ پہ رکھتے ہیں کہ یہ لو اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر لو، ایک کپڑے کا انتظام کر لو، تو دعائیں دیتا ہے اور دعائیں دیتا ہے اور آپ سے ہمیشہ محبت کی بات کرتا ہے، پیٹھ پیچھے بھی اور سامنے بھی۔ اس کے برعکس اگر دولت سمیٹ کر رکھ لیا جائے، قارون کی طرح سے سمیٹ کر دولت رکھ لی جائے، اور یہ ہو انما اوتیتہ علی علم، یہ دولت تو ہم کو اپنے ٹیکنک سے ملی ہے، اپنے قوت بازو سے میں نے حاصل کیا ہے، ایسے ہی بانٹتے چلتے تو کہاں سے ہم مالدار رہ جاتے، اب تک تو ختم ہو گیا ہوتا۔ نہیں میرے دوستوں بھائی، کبھی نہیں ختم ہوگا، کبھی نہیں ختم ہوگا۔ وہ اللہ تو کہتا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ ڈالا زمین میں، اس سے ایک پودا اگا، اس میں 7 بالیاں نکلی، ہر بالی میں 100 دانے نکلے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، ایک کے بدلے 700 اللہ دیتا ہے، اور اس سے بھی کئی گنا اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تو کہاں سے ختم ہوگا؟ یہ خوف اپنے دل سے نکال دیں کہ ہم دیں گے تو ہمارا کم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو یعنی انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے کو بڑھاتا ہے۔ صبح کے وقت ایک فرشتہ اٹھتا ہے، کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اور زیادتی کر جو تیری راہ میں دیتا ہے۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو ہڑپ کر لے، اس کے کاروبار کو برباد کر دے جو تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے۔ 2 فرشتے مقرر ہیں، ایک دعائے خیر کے لیے، ایک دعائے شر کے لیے۔ میرے دوستوں اور بھائی، یہ زکوٰۃ بہت ہی اہم کڑی ہے مذہب اسلام کی، اور یہی نہیں، یہ بہت بڑا شکرانہ ہے آپ کی طرف سے۔ آپ کو اللہ نے نوازا ہے، آپ کو اللہ نے نوازا ہے۔ کہاں سے آپ لائے تھے؟ کہیں سے آپ
ڈنڈا ہلا کر جیسے پیڑ سے آم توڑا جاتا ہے نہیں آپ لائے، آپ کو اللہ تعالیٰ دیتا گیا، آپ گدی پر بیٹھے ہیں، رقمیں آ رہی ہیں، دولت آ رہی ہے، اللہ دے رہا ہے، اور جب آپ اللہ کی راہ میں اس کے مطالبے کو پورا کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، تو اللہ رب العالمین لئن شکرتم لازیدنکم، اور اگر تم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرو گے تو اللہ اور تم کو زیادہ دے گا۔ اس کے برعکس اگر غربا مساکین کو نظر انداز کر دیا جائے، بیوہ یتامہ کو سے صرف نظر کر لیا جائے، ان سے تعلق ختم کر لیا جائے، محبت اور رحمت اور شفقت اور مہربانی کا نام ہٹا دیا جائے، تو انہیں غربا مساکین میں، فقراء میں، انہیں کے دلوں میں آپ کی دولت کے سامنے آپ کے لیے بغض ہوگا، عداوت ہوگی، اور ہمیشہ یہ تمنا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر دے۔ اس لیے کہ جس کھیت سے گندم کو میسر نہ ہو روزی، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوش ہے گندم کو جلا دو، یہ تصور پیدا ہوگا۔ ڈاکہ زنی، چوری اور نہ جانے کتنے گروہ پیدا ہو جائیں گے دنیا میں، جس سے اس دنیا کا امن و امان غارت ہو جائے گا، لوگوں کی نیند اڑ جائے گی، چین سکون لٹ جائے گا۔ لیکن قربان جائیے مذہب اسلام کی تعلیمات پر کہ اس نے زکوٰۃ کے ذریعہ، صدقات کے ذریعہ اس بات کی ضمانت فراہم کر دی کہ دنیا امن و امان کا گہوارہ بن جائے۔ میرے دوستوں اور بھائی، یہ زکوٰۃ جس کے متمنی اس مبارک مہینے میں غربا مساکین اور ادارہ و مکاتب کے لوگ رہتے ہیں، منتظر رہتے ہیں کہ سال بھر آئے گا تو ہمارے لیے بھلائی ہوگی۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ایک وہ ہے جو آپ سوال کرتے ہیں، ایک وہ ہے جو آپ سے لپٹ کے سوال یسألون الناس الحافا، ایک وہ ہے جو آپ سے لپٹ کے سوال نہیں کرتے، رات دن محنت کرتے ہیں، ان کے بال بچے ہیں، اور خورد و نوش کا اور پہننے اوڑھنے کا معاملہ ہے، دوا علاج الگ سے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آدمی رات و دن مر رہا ہے، یہ حق ہے اس بات کا، حقدار ہے اس بات کا کہ اس کا تعاون کیا جائے، اس کی مدد کی جائے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہمارے اور آپ کے اندر یہ جذبہ خیر سگالی جب ہوگا تو یقین اللہ کی طرف سے رحمت و برکت ہماری زندگیوں میں وجود عمل میں آئے گا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اسی طرح سے ہم یہ بات بتاتے چلے کہ زکوٰۃ کے مسائل پر ہماری گہری نظر ہونی چاہیے۔ مذہب اسلام نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حصول فرض ہے، وہ علم دین ہے، جس سے نماز کا طریقہ، زکوٰۃ کا طریقہ، حج کا طریقہ، روزے کا طریقہ، اس کے آداب، اس کے شرائط ہمارے آپ کے سامنے ہوں، ہمیں معلوم رہے۔ اسی لیے مذہب اسلام میں جو ہے اس بات کی ذمہ داری کی گئی ہے کہ ہمارا علم اتنا تو ہونا ہی چاہیے کہ ہم جو موٹے موٹے مسائل ہیں اور روزانہ شب و روز کے ادائیگی کے مسائل ہیں وہ ہمارے سامنے ہونے چاہیے، لیکن پھر بھی بہرحال ضرورت کے تحت اس مسئلے کی وضاحت سال بھر میں ایک بار ضرور کی جاتی ہے کہ جس کے پاس سونا 85 گرام ہو اور اس پر سال گزر جائے یا اس سے زیادہ ہو اور اس پر سال گزر جائے تو اس میں آپ قیمت نکلوا لیں، جو قیمت اس وقت ہے وہ قیمت نکلوا لیں اور 2.5% کے حساب سے آپ زکوٰۃ نکال دیں۔ یہ ہر سال ہوتا رہے گا۔ چاندی 595 گرام آپ کے پاس ہے، جسے عام طور سے 52.5 تولہ چاندی کہا جاتا ہے، اس پر سال گزر جائے اور اس میں سے آپ نے کچھ بیچا نہیں، خرچ نہیں کیا، اب اس میں سے زکوٰۃ 2.5% آپ نکال لیں، پیسہ تولوا کر کے اس کی قیمت معلوم کر لیں کہ کتنی بنی۔ اس کے علاوہ جس کے پاس کرنسی ہے، یہ روپیہ یا سکہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ 595 گرام چاندی خرید سکتے ہیں اور سال بھر سے یہ سلسلہ چلا رہا آپ کے پاس رقم کی، سال بھر سے، آج نہیں آیا، آج آیا تو نہیں، 6 مہینہ پہلے آیا تو نہیں، سال اس پر گزرنا ضروری، حولان حول جس کو کہتے ہیں شریعت کی زبان میں۔ تو اس میں سے آپ 595 گرام چاندی خرید سکتے ہیں۔ چاندی
کو ہی معیار قرار دیا ہے پیسے کے وقت. اگر پیسہ آپ کے پاس اتنا ہے تو پھر اس پیسے میں 2.5% نکال دیں. 1,00,000 روپیہ 2,500. اس طرح سے 100 روپے میں 250 روپے تو 2.5 روپے. اور اسی طرح سے آپ حساب لگاتے چلے جائیں. جن کو اللہ تعالیٰ نے لاکھوں لاکھ کروڑوں کروڑ دے رکھا ہے اور دل بھی دے رکھا ہے, ایمان بھی دے رکھا ہے, اس پر عمل کرنے کی سعادت بھی دی ہے, وہ آدھا دھند نکال کر کے غربا مساکین میں بکھیرتے ہیں اور بڑے بڑے اداروں کی جو ہے کا تعاون کرتے ہیں. میرے دوستوں اور بھائیوں, جس کے پاس رہنے سہنے کا مکان ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے, سواری ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے, لیکن جس سواری سے پیسہ کمایا جاتا ہے وہ پیسہ اگر پہنچ جائے نصاب تک, سال بھر میں نصاب تک پہنچ جائے اور اس پر حولان حول سال گزر جائے, پیسہ اس میں جمع رہے اتنا کہ 595 گرام چاندی خرید سکتے ہیں, تو پھر اس پر 2.5% زکوٰۃ ہے. کرائے کے مکان ہے, اس کا پیسہ آپ اکٹھا کر رہے ہیں اور اکٹھا کر رہے ہیں, کھا بھی رہے ہیں, اپنی ضروریات میں لگا بھی رہے ہیں, لیکن سال گزرنے پر یہ پتہ چلا کہ اس میں اتنا پیسہ ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے, تو اس کرایہ والے مکان پہ زکوٰۃ نکال دیں. جو زمین جائیداد خریدی ہے ذاتی مکان کے لیے یا کسی ضرورت کے لیے, اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے, لیکن تجارت کے سامان پر زکوٰۃ ہے. تجارت کے یعنی کہ کوئی بہت کپڑے کی دکان اور کوئی جو ہے سامان کی دکان, جیسے ہوتا ہے کہ فریج کی دکان ہے, فلاں کی دکان ہے وغیرہ ذالک, تو ایسے دکان کے مالوں پر آدمی دکاندار اس کا تخمینہ لگائے اور اس کا جو ہے حساب کر کے پورے سال میں ایک بار زکوٰۃ نکال دے. بیلنس جو ہے وہ بھی اگر وہ کسی فرم کا قرض دار ہے تو قرض کو نکال لے, کوئی اس کا قرض دار ہے تو اس قرض کو ملا لے, اگر وہ قرض ملنے والا ہے تو ملائے نہیں, اس کا توقف کرے, جب سال بھر میں 2 سال میں کبھی وہ دے گا تو اس پیسے کا زکوٰۃ نکال دینا. اللہ نے آپ کو بہت ہی آسانیاں دی ہیں, بہت ہی سہولتیں دی ہیں, شریعت میں ایسا نہیں ہے. میرے دوست اور بھائیوں, تو زکوٰۃ کے مسائل کو آج دیکھ رہے ہیں کہ فجر کے ٹائم اٹھا, دیکھا بادل چھایا ہوا ہے, سوائے استغفار اور اللہم حوالینہ ولا علینا کے کہ اللہ تعالیٰ یہ بادل, یہ بارش ہماری فصلوں کے لیے نقصان دہ ہیں. سرسوں تیار ہے, گیہوں بالکل آن پر ہے, اور تمام اناج جو اس وقت کھیت میں ہے, یہ معمولی بارش تباہی کا سبب. لیکن جب آپ اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ موقع فراہم کرے گا کہ آپ کا غلہ آپ کے گھر میں آئے. گھر میں آ گیا تو اس کو بٹور کے سمیٹ کے رکھ لیا. آپ نے سوچا نہیں کہ جس اللہ نے کی زمین تھی, جس اللہ کی طرف سے پانی برسا تھا, جس اللہ کی طرف سے ہوائیں تھیں, یہ سورج جس سے کھیتی پکی ہے, اللہ اکبر, یہ سب اللہ کا. انتم تزرعون نحن الزارعون, تم کھیتی کرتے ہو ہم کھیتی کرتے ہیں. ایک چیز اللہ روک دے. ایک سال تو ہمیں یاد ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ 10 بیگھہ 15-20 بیگھے مشین نے گیہوں کاٹا تو پتہ چلا کہ 15 کلو گیہوں ملا ہے. جھگڑا کرنے لگے اسے کہ تم نے بے ایمانی کر لی, چوری کر لی ہمارا گیہوں. کہا بھائی پوری مشین کھول کے دیکھ لو, اس میں گیہوں کہاں آ جائے گا. یقین ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں دانہ ڈالا ہی نہیں بالی کے اندر. اللہ تعالیٰ کھیتی کرتا ہے, ہم آپ کھیتی نہیں کرتے ہیں, یہ اس کی مہربانی ہے. میرے دوست اور بھائیو, اب وہ کہتا ہے کہ 52.5 من اگر گیہوں پیدا ہو گیا تو اگر پانی سے آپ نے سینچ کے پیدا کیا ہے الحمدللہ, پانی کی سینچائی کی محنت کیا ہے, تو 20 من میں 1 من دے دو, 100 من میں 5 من دے دو. اور اگر بارش سے فصل تیار ہوئی ہے, اکثر طور سے یہی ہوا کہ بارش ہوتی رہی, کبھی کبھار 1 آدھ پانی آپ نے ڈال دیا تو زیادہ تر پانی آسمان سے برسا, کھیتی تیار ہوئی, تو اس میں 10 من میں 1 من دے دو, یعنی 100 من میں 10 من دے دو. آپ کسی کے کھیت کو جوتتے ہیں بٹیا پر تو اس کے گھر آدھا لے جا کے رکھ آتے ہیں, اور وہ رب کائنات آپ سے کہہ رہا ہے کہ 100 من میں 5 من دے دو, تو آپ کے دل میں بات نہیں اترتی کہ ہے یہ کس کی امانت؟ اللہ کی.
اور جب اللہ تعالیٰ لینے پہ اتر آتا ہے تو ہماری شکتیاں پھوٹ جاتی ہیں، باؤں زمین کھسکتی ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ اللہ کتنا بڑا مہربان ہے، کتنی رحمت والا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کس طرح سے ہم کو دولتیں، نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور ہم اس کے شکر گزار بندے بننے کے لیے تیار نہیں۔ برادران اسلام، تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ سونا اور چاندی پر زکوٰۃ ہے، یہ سکے، یہ کرنسی، روپیہ نوٹ کی شکل میں، دینار اور درہم کی شکل میں اس پر نہیں ہے، لیکن وہ چیزیں اگر پہنچ جائیں نصاب تک کہ آپ اتنا چاندی خرید سکتے ہیں تو اس کے بعد اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ باتیں میں نے مسائل کے طور پر آپ کے سامنے پیش کی، اور فضائل بھی کہ اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ آدمی کو جنت الفردوس عطا فرماتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں آپ نے بارہا سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تصدق فاخفاها حتی تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، عرش الہی کے نیچے وہ سایہ پائے گا جس نے داہنے ہاتھ سے خرچ کیا اور بائیں کو خبر نہیں ہوا، اتنی خاموشی کے ساتھ، اتنی خاموشی کے ساتھ کہ ریاکاری نہ آنے پائے، دکھاوا نہ ہونے پائے، شوبازی نہ ہو۔ فاخفاها، اس کو چھپایا اس نے، یہاں تک کہ اس نے داہنے نے کیا دیا اس کے بائیں کو پتہ نہیں۔ اللہ کہتا وہ ہمارے عرش کے سائے میں اس دن ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ آپ ذرا سوچتے صحیح، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلزَّكَاةِ ہم فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں۔ اہل ایمان کی 18واں پارہ کی شروعات شروع کی قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، 18واں پارہ کی شروعات کیجئے تو مومنین کی خصوصیات بیان کرتے کرتے اللہ تعالیٰ اتنی خصوصیات بیان کر دیتا ہے جس کو ہم لوگ اپنائیں تو یقیناً اولئک هم الوارثون، ہمیں لوگ جنت کے وارث ہوں گے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، تو ہم اور آپ اس مبارک مہینے میں جس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، ایک ایک پائی کا حساب کر کے زکوٰۃ نکال دیں، دیکھیے اس کی برکت، اللہ اکبر۔ اور غربا مساکین، پاس پڑوس میں رہنے والے لوگ جو محتاج ہیں ان کا خاص خیال رکھیں، اور خاص طور سے جیسے میں نے حضرت ابو طلحہ انصاری کے باغ کے خیرات کا واقعہ ذکر کیا کہ آپ نے فرمایا اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھو، خاندانی لوگوں کو دیکھو، اگر وہ حاجت مند ہیں تو سب سے پہلے ان کی مدد، میں ہمیشہ کہتا ہوں، پھر اس کے بعد اور دیگر لوگ ہیں اور دینی ادارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مصارف بیان کیے ہیں کہ 8 مصارف ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم۔ اللہ تعالیٰ نے 8 جگہیں بیان کی ہیں، یہ فقراء ہیں یا مساکین ہیں، یہ مؤلفہ قلوب جن کے دلوں کی تعلیف کرنی ہے، اور وہ ایمان لانے والے ہیں، ایمان کی طرف مائل ہیں، آپ کچھ خرچ کر دیں گے زکوٰۃ کے پیسے سے، اور راستہ میں سفر کرتے ہوئے کوئی لٹ گیا یا اس کا خرچہ ختم ہو گیا، مسافر ہے وہ چاہے بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، اب وہ حاجت مند ہو گیا تو اس کو آپ زکوٰۃ کے پیسے سے دے سکتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، گردن کے آزاد کرنے میں خرچ کریں۔ کوئی آدمی ماحول معاشرے کا بے گناہی میں جیل میں پڑا ہے، اس کو چھڑانے میں آپ پیسہ خرچ کریں کہ وہ بے گناہ پڑا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، دینا، اور اللہ کی راہ سبیل اللہ میں جہاں جہاد ہے وہیں دینی ادارے بھی ہیں، وہیں اور بھی رفاہی کام ہیں، ان تمام چیزوں پر آپ مد نظر رکھیں اور خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم تمام لوگوں کو ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز، زکوٰۃ اور حج اور روزہ کی ادائیگی کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔